من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت سے، یہ سب ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ فبذالک فلیفرحوا، پس ان کی بنیاد پر، انہی کی بنا پر چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہوں۔ وہ خیر مما یجمعون، اور یہ ان سب سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 58 کا خلاصہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ہی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خوشیاں ہیں وہ خوشیاں کہلانے کے قابل نہیں ہیں، اور اگر کوئی چیز خوشی کہلانے کے قابل بھی ہے تو یہ والی خوشی جو قرآن سے متعلق ہے اور اس کے اوپر عمل سے متعلق ہے، یہ بہتر ہے اس خوشی سے جس کو یہ خوشی سمجھتے ہیں۔ پچھلی آیت مطہرہ کے اندر، پچھلی آیت مبارکہ کے اندر وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کا ذکر آیا کہ قرآن مجید شفا ہے اور سینوں کے لیے شفا ہے، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شفاء لما فی الصدور کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں ہے، لیکن جمہور علماء، یعنی کہ جس کا مطلب ہے کہ اکثر علماء متقدمین، متاخرین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا عملی طور پر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے جسمانی شفا کے لیے بھی قرآن مجید کو کئی مقامات پر کارگر سمجھا ہے۔ جسمانی شفا کے واسطے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کسی نے کہا کہ بھئی یہ سانپ کاٹ لے تو کسی کے پاس اس کا علاج ہے، تو فرمانے لگے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے قرآن پہ اعتماد کر کے کہا کہ جی ہاں ہمارے پاس علاج ہے۔ چنانچہ ہم نے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، جب دم کر دیا تو ان کو زہر سے شفا ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو تریاک ہے قرآن، تو کہنے لگے کہ اس سے ہم نے جو پیسے انہوں نے دیے تو ہدیے کے طور پہ ہم نے اس سے کچھ کھایا پیا، کچھ سامان اٹھایا، تو سامان کھانے کے بعد ہم اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ اور تو ذریعہ نہیں تھا، ہم نے یہ کام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا رزق ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی طور پر بھی شفا ہے۔ بس یہاں پر یہی بات مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو نے یاسین شریف، ان کا فارسی شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تو نے یاسین شریف کو صرف موت کی آسانی کے لیے کارگر سمجھا ہے، اگر تو اس کے مضامین کے اوپر غور کرتا اور اس کے مضامین کو سمجھ کے عمل کرتا تو یہ تیرے لیے کئی گنا زیادہ فائدہ مند ہوتے۔ تو قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ الگ بات ہے جو آج کل لوگ دم کرتے ہیں اور پھونک مارنے کے پیسے لیتے ہیں اور تعویذ کرتے ہیں، یہ تو قرآن کو بیچنا ہوا، لیکن بہرحال یہ معاملہ الگ ہے۔ تو شفاء لما فی الصدور، یہ یہاں پر اتنی سی بات ہے، دیگر مسائل کا ذکر نہیں ہے۔ قل بفضل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس سے رحمت کیا ہوتی ہے، یہاں پر کیا مراد ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، صحابہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے قرآن مراد ہے۔ اور پچھلی آیت سے چونکہ قرآن جڑا ہوا ہے تو اس لیے سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ قرآن ہی مراد ہو سکتا ہے۔ قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے قرآن مراد ہے، اور برحمتہ، اور اس کی رحمت سے اس پر عمل کرنا مراد ہے۔ ایک بات دوسری روایت میں کہ قرآن مجید پہلی فضل سے قرآن مجید مراد ہے اور رحمت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں۔
اور تیسری بات کہ فضل سے قرآن مراد ہے اور رحمت سے قرآن سیکھا ہوا فرد مراد ہے، یعنی کہ علماء مراد ہیں۔ تو ان دو چیزوں کے اوپر یہ تین قسم کی روایتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فضل سے قرآن مراد ہے، دوسری روایت فضل سے اس پر عمل کرنا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یا صاحب قرآن مراد ہے جو قرآن سیکھا سکھانے والا ہو۔ تو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے اس سب سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی دوسری تمام عہدوں سے بڑھ کر ہے، دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے اس چیز کے اوپر خوشی منانا کہ کسی شخص کے پاس دولت قرآن ہو، کسی شخص کے پاس قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کا، قرآن مجید پر ایمان لانے والی زندگی ہو، یہ سب سے بڑھ کے خوشی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ خوش نہ ہوا کرو کہ اللہ زیادہ خوش ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسری طرف یہ آ رہی کہ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوش ہوں۔ تو سمجھ لیں کہ بات یہ ہے کہ خوشی ایسی خوشی جس کے اندر انسان بالکل بے قابو ہو جائے، جس میں جائز اور ناجائز کا خیال نہ رکھے، وہ والی خوشی منع ہے۔ باقی ایمان کے ساتھ خوشی منانا اس آیت کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان کی وجہ سے جو خوشیاں ملتی ہیں، جیسے اولاد کی پیدائش پہ خوشی ہے، جیسے کہ عیدین کی خوشی ہے، جیسے کہ کامیابی ہو جانے پہ خوشی ہے، اس لیے کہ یہ خوشی جڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، ایک آدمی اس کو گولی لگی اور اس کے سر پہ گولی لگی اور وہ وہیں پر مر گیا، تو بوڑھی اماں کہنے لگی شکر ہے اس کی آنکھ بچ گئی۔ شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ آنکھ بچ گئی، بیچارہ مر گیا اور تم کہہ رہی ہو شکر ہے آنکھ بچ گئی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ سر پہ گولی لگی ہے، انسان اندر سے ایمان اس کا مردہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے جہاز ایجاد کر لیا، خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز ایجاد کر لی، خوش ہو رہا ہے کہ اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، خود اپنے لیے تو تباہی کا سامان ہے۔ ہاں، ایمان کے ساتھ دیکھیں، ایمان کے ساتھ سر بھی بچ جائے اور آنکھ بھی بچ جائے، اور جان بھی بچ جائے، آنکھ بھی بچ جائے، پھر یہ خوشی کی بات ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اگر خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں تو واقعتاً خوشی کہلانے کے قابل ہے۔ ایمان کے بغیر خوشی نصیب ہوئی تو وہ خوشی نہیں ہوتی، جیسے کہ اس مثال میں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ارشاد ہے یا مفسرین کا قول ہے، مجھے یاد نہیں ہے، فرمایا کہ کسی شخص کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور اس ساری عمر کے اندر وہ قرآن کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرے تو یہ شکر ادا کرنے سے قاصر ہوگا۔ قرآن کی دولت اتنی بڑی ہے، قرآن پر ایمان لانے کی دولت اتنی بڑی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ دولت ہے کہ کوئی شخص صاحب قرآن ہو اور صاحب قرآن ہو کر وہ دوسروں کے سامنے فقر کا سوال کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من علمہ اللہ القرآن، کہ جس کو اللہ قرآن مجید سکھائے اور پھر وہ لوگوں کے درمیان اپنے فقر کا شکوہ کرے، اپنی غریبی کا رونا روئے اور اس کے ذریعے سے پیسے بٹورے، تو ایسا شخص کتبہ اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر کو لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ جس نے قرآن کو سہارا بنا کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، وہ ساری زندگی مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ نہیں کھولتے، اللہ رزق کا ایک دروازہ کھولتے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا اور کہا کہ حضرت میرے پاس فلاں کوئی دولت کوئی نعمت یہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ اپنے خادم سے پوچھا کہ بھئی ہمارے پاس کپڑے کتنے ہیں؟ کہ حضرت ہمارے پاس صرف ایک جوڑا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اور بدلی ہونے کے لیے صرف آپ کے پاس یہ ایک جوڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے مدینے جانا ہے، مدینے کا سفر ہے، رستے میں زاد راہ کے طور پر کوئی روپیہ کوئی پیسہ یہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو حضرت آپ یہ جوڑا اس کو نہ دیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب بہت سخی آدمی تھے، جو کوئی کہتا حضرت آپ کی ماشاءاللہ گھڑی بڑی اچھی ہے تو نکال کے دیتے، کہا بہن لے جاؤ، آپ کی یہ ٹوپی بہت اچھی ٹوپی اتار کے دیتے، یہ لے جاؤ، خود بغیر ننگے سر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو خادم سے کہنے لگے میاں بڑی مشکل سے میں نے اللہ سے رزق کا دروازہ کھلوایا ہے، تو کنجوسی کر کے بند کروانا چاہتا ہے؟
چنانچہ دے دو اس کو، چنانچہ دے دیا۔ یہ یہاں سے نکلے ہیں، مکی مسجد سے نکلے ہیں اور ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ یہاں پر ایک آدمی پورا بیگ لے کر کھڑا ہوا، کپڑے ہیں، اس میں نقد ہے، اس میں سامان ہے، زادرہ ہے، اور پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں حضرت اللہ کے واسطے یہ لے لیجئے، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ کوئی اور نہ سبقت کر جائے، میں آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو خادم کو پکڑایا، کہا دیکھو اللہ رزق کا دروازہ یوں کھولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں یا رزق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر وہ دوسرے دروازے بجا بجا کے رزق جمع کرتا ہے، کبھی پرچیاں اٹھا کے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج کے زمانے میں قرآن کو بیچنے والے اس کثرت سے ہو گئے، اس کثرت سے ہو گئے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں آج کے زمانے میں سرعام چندہ مت کرو، اس لیے کہ جب بھی کوئی کھڑا ہوگا چندے کے لیے تو ہمیشہ بیان کے لیے کھڑا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے ہاں یہ چندہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ بیان کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مولوی صاحب کو چندہ دو، چنانچہ لوگوں کی نظر میں عظمت دین ختم ہو چکی ہے، عظمت دین مٹ چکی ہے، لہذا اس سے محفوظ رہو۔ تو بہرحال یہ ایک روایت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص صاحب قرآن ہو کر خود کو نیچا سمجھے اور دوسروں کو اونچا سمجھے، ایسا شخص بے وقوف ہے، ایسا شخص احمق ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کو اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے۔ دیکھیں، ایک اونچا سمجھنا ہوتا ہے، ایک فخر ہوتا ہے اور ایک غرور ہوتا ہے۔ یہ فخر اور غرور کی بات نہیں ہے۔ بہرحال، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کا خراج آ رہا تھا، تو عراق کے خراج آنے کے وقت جب سامان دیکھا کہ اونٹ گننا شروع کرو، چنانچہ اونٹ گننا شروع کیے، ایک دو کرتے کرتے شام ہو گئی، اونٹ مکمل نہ ہوئے۔ حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا کہ اللہ نے بہت اچھی روزی دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شکر ادا کیا، تو شکر ادا کرنے کے ساتھ ہی ان کے جو خادم تھا اسلم، وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل و رحمت ہے، ورنہ ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ میں چپ ہو جاؤ، اللہ کا فضل اور رحمت یہ اونٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل اور رحمت قرآن ہے، اور قرآن پر عمل کرنا ہے۔ ابھی وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو تم نے جمع کیا ہے نا، یہ تم نے جمع کیا ہے، تو یہ اونٹ بھی جمع ہوئے ہیں، یہ مال بھی جمع ہوا ہے۔ ایک اور چیز بڑھ کے کہتا ہوں کہ آج کل کی ڈگریاں یہ بھی جمع کی جاتی ہیں کہ کہتے جی میں پی ایچ ڈی بھی ہوں، مجھے فلاں ڈگری بھی حاصل ہے، مجھے ڈپلومہ بھی حاصل ہے، مجھے یہ بھی حاصل ہے، یہ بھی حاصل ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ ان سب چیزوں سے بہتر ہے قرآن مجید کو اپنے پاس جمع کرنا۔ ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ بندے کے پاس ایک ڈگری ہو حفظ قرآن کی، کہ میں حافظ، ڈگری کا مطلب کاغذ پہ لکھی ڈگری نہیں، میں حفظ قرآن کی ڈگری ہو، یعنی حفظ قرآن کا عہدہ ہو۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں جا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ پھر اسی طریقے سے علم دین ہو، علم قرآن ہو، علم فقہ ہو۔ یہاں پہ ڈگریاں ہونا ضروری نہیں ہے، دین کی بنیادی طور پہ سمجھ ہونا ضروری ہے۔ تو ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کا مل جانا، قرآن پہ عمل کر لینا، قرآن کا حفظ کر لینا، قرآن مجید کو سمجھ لینا، قرآن کا ترجمہ سمجھ لینا، قرآن کے مضامین کو سمجھ لینا، جیسے یہ ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خیر مما یجمعون، یہ جو پوری دنیا کی دولت اکٹھی کرتے ہیں، پوری دنیا کی عہدے اکٹھے کرتے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن سیکھ لینا، سمجھ لینا، سن لینا، اس کو آگے بڑھانا، یہ ان سب سے بہتر ہے جو ہم لوگ جمع کرتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔